السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں اور بہنوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الرضاعی رضاعت کا بیان، سبق نمبر ہے 244۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یکرہ من القرآن، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ، قرآن پاک میں جو حکم نازل ہوا تھا وہ 10 یقینی رضاعات تھے جن سے حرمت ثابت ہوتی تھی، پھر وہ 10 رضاعات 5 یقینی رضاعات کے ساتھ منسوخ کر دیے گئے۔ چنانچہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو قرآن پاک میں ان کی قرات کی جاتی تھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 5 مرتبہ دودھ پی لینے سے کسی عورت کا کوئی بچہ 5 مرتبہ دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ 5 کی تعداد کا نسخ اتنی تاخیر سے لیٹ سے ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا واقعہ پیش آ گیا، اور بعض لوگ پھر بھی ان 5 کی تعداد کو قرآن پاک سمجھ کر تلاوت کرتے رہے، کیونکہ یہ حکم آپ کی وفات کے بالکل قریب ہی منسوخ ہوا، لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور آپ کی وفات کے بعد جب ان کو اس کے نسخ کا علم ہوا تو انہوں نے رجوع کر لیا اور سب متفق ہو گئے کہ ان آیات کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی آیت کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو جائیں، کسی آیت کا حکم بھی منسوخ اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو جائے، جیسے 10 رضاعات والی آیت۔ دوسرا یہ کہ تلاوت تو منسوخ ہو مگر حکم باقی رہے، جیسے 5 رضاعات والی آیت وغیرہ۔ اور اسی طرح تیسرا یہ کہ آیت کا حکم تو منسوخ ہو چکا ہو مگر اس کی تلاوت باقی ہو۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارید علی ابنۃ حمزہ فقال انها لا تحل لی انها ابنۃ اخی من الرضاعۃ ویحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ کی بیٹی، حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنے پر آمادہ کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ کی بیٹی میرے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ حمزہ میرے رضائی بھائی ہیں اور یہ اس کی بیٹی میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، اور جو چیز نسب کی وجہ سے حرام ہو وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، تو رضائی بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوئی اور بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، تو یوں حضرت حمزہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ بن عبد المطلب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب چچا بھی ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ صوبیہ نے حمزہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح سگی
भतीजी के साथ निकाह करना हराम है, उसी तरह रजाई भाई की बेटी के साथ भी निकाह करना हराम है। तो वो रजाई भाई और उसकी बेटी भतीजी हुई, और यूं दूध के रिश्ते से भी जो भतीजी बन रही है उसके साथ भी निकाह हलाल नहीं। अगली हदीस, अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युहर्रिमु मिनर रज़ाई इल्ला मा फतकल अमआ व कान क़ब्ल अल फितामी, रवाहु तिर्मिज़ी व सहाहु हुवा वल हाकिम। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा राविया फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ वो रदात हुर्मत साबित करती है जो अंतड़ियों को खोल दे और दूध छिड़ाने की मुद्दत से पहले हो। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ रजात सिर्फ उस दूध से साबित होती है जो बच्चे की आंतों में दाखिल होकर इन्हें खोल दे और इसकी ग़िज़ा की जगह जा पहुंचे। और यह तभी हो सकता है कि जब बच्चा दूध मुद्दत रजात में पिए, और मुद्दत रजात क्या है? हौलैनी कामिलैन, 2 साल मुकम्मल। अगली हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला ला रज़ा इल्ला फिल हौलैनी, रवाहु दारक़ुतनी व इब्न अदी मरफ़ूअन व मौक़ूफ़न व रज्जहल मौक़ूफ़ा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, इब्न अब्बास ने फरमाया सिर्फ 2 साल के दौरान वाली रदात मोतबर है। इसे दारक़ुतनी और इब्न अदी ने मरफू और मौकूफ रिवायत किया, और दोनों ने मौकूफ को तरजीह दी। तो इससे भी मालूम हुआ इब्न अब्बास के इस कौल और फरमान से कि रजात वही मोतबर है जो 2 साल के दौरान हो, यानी बच्चा अपनी शुरू की 2 साल में अगर किसी औरत का दूध पिएगा तो वो उसकी रजाई मां होगी और 5 मर्तबा पिएगा, यकीनी। अगली हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला रज़ा इल्ला मा अनशज़ल अज़्मा व अंबतल लहमा, अखरजहु अबू दाऊद। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, रजात वही मोतबर है जो हड्डियों को मजबूत करे और गोश्त पैदा करे, हड्डियों को मजबूत करे और गोश्त को पैदा करे। इस रिवायत को शवाहिद की बुनियाद पर सही करार दिया गया है, और यह हदीस दलील है कि वही रदात हुर्मत साबित करती है जो 2 साल की उम्र के दौरान में हो, इसलिए कि बच्चा इसी दूध से नशोदमा पाता है, हड्डियां मजबूत और कवी होती हैं और इसी से बच्चे का गोश्त बनता है। अगली हदीस, अन उक़बत इब्न अल हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु तज़व्वजा उम्म यहया बिन्त अबी इहाबिन फजाअत इम्रातुन फ़क़ालत क़द अर्ज़अतुकुमा फ़सअल अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला कैफ़ वक़द क़ीला फ़फ़ारक़हा उक़बतु व नकहत ज़ौजन ग़ैरहु, अख़रजहुल बुख़ारी। हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि उन्होंने यानी उक़बा बिन हारिस ने उम्मे याहया बिनते अबू इहाब से निकाह कर लिया। एक औरत आई और आकर कहने लगी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है, यानी उक़बा को भी और जिस औरत से उक़बा ने निकाह किया। उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब किस तरह,
یعنی تم اب اس کو اپنے نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو؟ جبکہ رضاعت کی اطلاع دے دی گئی، چنانچہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو جدا کر دیا، یعنی خود سے علیحدہ کر لیا، اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ ففارقہا، حضرت عقبہ نے اس عورت کو جدا کر دیا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس مرد عورت نے ایک عورت سے دودھ پیا ہو، یہ رضائی بھائی بہن ہے اور ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو جب معلوم ہو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، جیسے عقبہ نے اس عورت کو جدا کر دیا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور اس خاتون نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا۔ اب اسی کے تعلق سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کے مسئلے میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں معلوم ہوا۔ اگلی حدیث، عن زیاد السامی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسترضع الحمقى، اخرجہ ابو داود وهو مرسل وليست لزیادۃ صحبۃ، وليست لزیاد صحبۃ۔ زیاد سہمی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق عورت سے دودھ پلوانے سے منع فرمایا۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، مرسل ہے، اور زیاد سہمی اس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، یعنی کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 244 تھا۔ آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے 10 دفعہ یقینی رضاعت تھے، پھر 10 رضاعت 5 یقینی رضاعت کے ساتھ منسوخ ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ 5 رضاعت والی آیت، اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اور اس کا حکم باقی ہے، وہ یہ کہ کوئی کسی خاتون کا 2 سال کی عمر میں بچہ 5 مرتبہ یقینی طور پر دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور دودھ شریک آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، اور ان کا نکاح آپس میں درست نہیں ہوتا، اور جن 2 مردوں نے آپس میں اکٹھے کسی عورت کا دودھ پیا ہو وہ بھائی ہیں، اور ان کی اولاد آپس میں بھتیجے بھتیجیاں ہیں، تو جس مرد کے ساتھ کسی عورت کا دودھ پیا اس کی بیٹی سے نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔